نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ پڑھے ہوئے درود کی برکت سے اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کے 10 مرتبہ پڑھے ہوئے درود پاک کی برکت سے اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 رحمت نازل فرمائے گا۔ اور جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی پیاری کتاب، کتاب ہدایت ہدی للناس، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ آئیے اس کی مبارک اور مقدس آیات کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ وجاءت سكرة الموت بالحق، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ ذلك ما كنت منه تحيد، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، اور سور پھونکا گیا، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولا یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد، حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو۔
مناع للخير معتد مريب، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، اس کے ساتھی شیطان نے کہا، ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہ کیا، ہاں یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فرمائے گا، میرے پاس نہ جھگڑو، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جنگل میں خرگوش بھاگ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا، آسمان گر گیا، آسمان گر گیا، آسمان گر گیا۔ یہی چیخو پکار مچاتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے کی جانب بڑھ رہا تھا اور شور مچاتا جا رہا تھا، آسمان گر گیا، آسمان گر گیا۔ جنگل کے جانور اس کی آواز سن رہے تھے، کچھ پریشان ہو رہے تھے اور کچھ حیران ہو رہے تھے۔ کسی جانور نے خرگوش کو روکا اور کہا، بھائی میاں کیا ہوا؟ اس نے کہا، بھائی آسمان گر گیا، آسمان گر گیا۔ اس نے کہا کہ آسمان تو نہیں گرا، اوپر دیکھو بالکل۔ اس نے اوپر دیکھا تو آسمان تو نہیں گرا تھا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خرگوش ایک بیری کے درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک زبردست سا بیر، جو کراچی میں بھی ملتے ہیں، وہ والے بیر کی بات کروں۔ بیروں کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، تو جو موٹے والے بیر ہوتے ہیں، پنجاب میں اس کو سیو بیر بھی کہتے ہیں، تو وہ بیر بیری سے جو ہے وہ پک کر گرا اور سیدھا خرگوش کے سر کے اوپر گرا۔ خرگوش تو سو رہا تھا، اور جیسے ہی وہ بیر خرگوش کے سر پر گرا تو خرگوش کو یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ کے گر گیا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی مصیبت کو بھی وہ یوں لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ سچویشنز کے ساتھ جب لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اس خرگوش کی نیچر کے ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں بس آسمان ٹوٹ گیا، بیڑا غرق ہو گیا، سب کچھ ڈوب گیا، تباہی ہو گئی ہے، کچھ نہیں بچا، اور اس انداز پہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر رک کر سوچ کر سمجھ کر کس طریقے سے اس سچویشن کو فیس کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، جو سوچنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں اور غور کرنے والے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، یہ لوگ معاشرے کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے مقابلہ۔ مقابلہ کمپیریزن کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنا، سچویشنز کا مقابلہ کرنا، مشکلوں کا مقابلہ کرنا اور تنگیوں کا مقابلہ کرنا، بیماریوں کا مقابلہ کرنا۔ آج اسی عنوان پر ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ جو ہے پروگرام میں عدنان بھی پہلا کلام سنائیں گے، تو آج آئیے عدنان بھائی سے یہی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں تیری جب دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب
اپنے مہارا کروں میں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سوارا کروں میں تیرے نام پر سوارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں خدا را ابا خدا را ابا خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر خدا را خدا را کے دم ہے لبوں پر دم واپسی تو سارا کروں میں دم واپسی تو نظارہ کروں میں آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے بجھ نہ جائے یہ چراغ سفر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے خدا را ابا
سی تو نظارہ کروں میں دم واپسی تو نظارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں نثارا سبحان اللہ۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا یہ کلام ہے اور بڑا طویل کلام ہے۔ عدنان بھائی نے تو اس کے کچھ ہی اشعار پڑھے ہیں۔ اسی میں آپ نے لکھا ہے کہ صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، یہ شعر میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا۔ صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں۔ چارہ کروں جو بیچارہ معاشی پریشانی کا شکار ہوتا ہے اور اسباب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو جانا بارگاہ رسالت میں حاضری کا وہ انتظام ہو، یہ کیسے ہوگا، مشکل ہوگا، تو اس کے بھی جذبات ایسے بنتے ہیں۔ اور جو حضور سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جب اسے حضور کی یاد آتی ہے اور وہ جب یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی فوراً حضور کی بارگاہ میں اس طرح سے جب حاضر سلام کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا، اس کے دل سے بھی یہ ہوک اٹھتی ہے۔ دونوں طرح سے یہ کیفیات ہوتی ہیں جی جی کہ پھر وہ کہتا ہے صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں۔ پنجابی میں صبا درے مصطفیٰ تے جا کے کویں درود و سلام میرا، نبی دے قدماں تے سر جھکا کے کویں درود و سلام میرا، ہائے ہائے ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہووے گزر جے تیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، اللہ کویں درود و سلام سلام میرا۔ سبحان اللہ۔ تو لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کرما والیاں دا، سوال کر کے سوالیاں دا، کویں درود و سلام میرا۔ میرا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور کے دربار پر حاضری اللہ ہم سب کو ذوق والی اور شوق والی حاضری
عطا فرمائے، آمین آمین، عافیت کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے۔ حضور کا سہارا یہ ایسا سہارا ہے جو بندے کو مقابلے کی اسپرٹ جو ہے وہ دینے والا ہے، یعنی بندے کے اندر یہ جذبہ اور ایک احساس پیدا کرنے والا ہے کہ میرا حامی ہے، میرا غمخوار ہے۔ امیر سنت نے ایک مقام پہ لکھا ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، آقا کا گدا ہو کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو کر، آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، کہا گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا، وہ گھبرائے جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا تو حامی ہے، ہمارا یاور ہے۔ ابھی کل بھی ہم نے جو ہے وہ شعر سنایا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ان کا تجھے حامی و غمخوار بنایا۔ کیا فرمائیں گے صاحب؟ یہ بھی بندہ اگر یہ تصور بھی ذہن میں رکھے، حضور کی یاد دل میں رکھے، ذکر زبان پر رکھے، درود و سلام رکھے، سنتوں سے دل لگا کے رکھے، تو یہ حالات کا مقابلہ، یعنی جو ہم آگے سب کچھ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بندے کو جو ہے نا یہ سب یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو بندے کے یوں بولے کہ سارے کاموں کو جو ہے وہ سیدھا کرتی چلی جائے گی۔ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ نے تو بالکل ہی وہ سمجھنے کے بات کا جو نچوڑ ہے نا وہی بیان کر دیا سبحان کہ انسان کا جو حوصلہ ہے نا جی یہ سلامت رہنا چاہیے۔ جب کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو انسان کا حوصلہ بڑا ہو، پھر وہ مصیبت اور پریشانی یا بیماری اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور حوصلہ لینے میں جو نسبت آپ نے بیان کی کہ جس کو یہ تسلی ہو نا کہ میرے پیچھے کوئی ہے جس کا مبارک ہاتھ میرے کندھے پر ہے، کسی کی بارگاہ کا میں ادنا گدا ہوں، وہاں کا غلام ہوں، وہاں کا خادم ہوں، تو وہی انہوں ستے خیرانے جدہ ہانی مگر ہوئے۔ تو یہ ایک مفہوم ہے۔ تو یہ جب بندہ وہ ذہن میں یہ چیزیں سوچتا ہے نا کہ بھلے مصیبتیں آئیں لیکن میں حوصلہ بلند رکھوں گا، اور حوصلہ بلند رکھنے میں جو اس کی نسبت ہے نا یہ نبی پاک علیہ السلام سے، اور پھر نسبت ایسے خیرخواہ آقا سے کہ جو غریبوں کو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو یہ وہ ہیں۔ ایک اور ہے کہ ہے ترک ادب ورنہ کہوں ہم پہ فدا ہو، کہ آتا ہے تمہیں غلاموں پہ پیار کچھ ایسا، ایسا غلاموں پر پیار آتا ہے کہ ہے ترک ادب، کہ ادب اگر ترک نہ ہوتا ہو تو میں یہ کہہ دوں کہ ہم پہ فدا ہیں، تو ہم اس نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خادم اور غلام کی حیثیت سے پیش کرنے والے ہیں، اور جب ان کی نسبت ہم سے حاصل ہے تو پھر وہی کہتے ہیں ستے خیراں، یعنی کہ انسان کو پھر سمجھنے کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سے سپورٹ ملے گی۔ تو یہ حوصلہ جیتتا ہے اور حوصلہ ہی ہارتا ہے، اور مسلمان کا ایک عاشق رسول کا حوصلہ بڑھانے میں جو یہ نسبت کام کرتی ہے نا وہ کوئی اور شے نہیں کرتی۔ اب آتا ہوں میں موضوع کی طرف۔ جی تو ہمارا ہے کہ فیس کرنا، جی اس کو فیس ٹو فیس یوں لے لیں کہ ایک آپ کا فیس ہے اور ایک جو سامنے چیز آئی اس کا فیس ہے، صحیح ہے، اب ہم اس سے ہو گئے فیس ٹو فیس۔ صحیح۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا، اگر سلمان بھائی ہم کچھ حقیقتیں ہیں، ریئلٹیز ہیں، ان کو اگر ہم تسلیم کر دیں نا، پھر ہمارے پریشانیوں کا 70% حصہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب مجھے پتا ہے کہ میرا قد ہی 5 فٹ 6 انچ ہے، 5 انچ ہے، تو میں اب یہ نہیں کروں کہ میں 9 فٹ لمبائی والے کام کرنے کا سوچوں، کہ مجھے پتا ہے کہ یار میری چھلانگ اتنی ہے۔ بڑی مشہور ایک مثال دی جاتی پنجابی میں کہ اپنے گوڈے ویک کے چھال مارنی چاہیے، جی گل، کہ اپنے گھٹنے دیکھ کے بندہ چھلانگ لگائے کہ وہ کتنی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ اب جی میں تو آیا کہ میں جناب ایک لانگ قسم کی چھلانگ ماروں، اور چھلانگ مارنے کے بعد پتہ چلا گھٹنے ہی فیل ہو گئے، جواب دے گئے۔ تو ریئلٹیز کو تسلیم کرنا، ابھی چلنے سے بھی جائے گا، ابھی تو چل رہا ہے، چلنے سے بھی جائے گا ظاہر ہے۔ تو ریئلٹیز کو تسلیم کرنے سے بہت ساری ہمارے مسائل کا حل ہے۔ جی کیوں؟ جیسے ایک ریئلٹی ہے
کہ جس طرح غموں کی دھوپ ہماری خوشیوں کو، ہمارے زندگی کی روٹین کو جلا دیتی ہے، جی اسی طرح خوشیوں کی چھاؤں بھی ہمیں ٹھنڈک فراہم کرتی ہے، اور کبھی یہ خوشیاں ہمیں نہال کرتی ہیں آہا اور کبھی غم نڈھال کرتی ہیں، اللہ اکبر، واہ کبھی سرسبز مناظر جی ہماری آنکھوں کو تازگی بخشتے ہیں، سبحان اور کبھی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں خزاں رسیدہ ٹوٹے پھوٹے بے رنگ قسم کے پتے اور وہ بالکل ٹنڈ منڈ قسم کے درخت، ہائے ہائے، جس کو دیکھ کے بندہ اداس ہو جائے، ایسا ہی ہے، ایسے مناظر بھی زندگی میں آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کبھی تو ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب اور خوش شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں، صحیح، اور کبھی ایسے لمحات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے دکھ جی میرے دامن میں آ گئے۔ تو یہ ریالٹیز ہیں کہ انسان کو جہاں خوشیاں ملتی ہیں جی وہاں پر غم بھی ملتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ ریالٹی اپنا لیں کہ آج جو وقت باقی نہیں رہا خوشیوں کا، کل غم آ گئے، ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ وقت بھی باقی نہیں رہے گا، تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو قرآن پاک کا پیغام ہے۔ ایسا ہی، تو فیس ٹو فیس ہونے کا، ایک فیس کس کا ہے؟ مشکلات اور مصیبت کا، ایک فیس کس کا ہے؟ ہمارا، اور یہ بھی ریالٹی ہے کہ سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے، سامنا کرنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، یہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، جس طرح آپ نے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی نا، کہ اس میں سے جو سب سے خطرناک ہے نا جی وہ خرگوش مزاج والا ہے، جی کہ جس کے سر پہ بیر گر گیا تھا، جی، وہ ہر مصیبت پہ رولا ڈال دے گا، لٹ گئے، مر گئے، رل گئے، ساڑا کچھ نہیں بچیا، یعنی ہم تو لٹ گئے، ہمارا کچھ نہیں بچا، اب تو جناب ہماری زندگی ایک ویران کاغذ کی طرح ہوگی جس پہ کچھ لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ جب یہ مزاج آ جائے گا نا پھر کام نہیں ہو سکے گا، تو ہم نے کرنا سامنا، جی ایک بطور مومن کے، مسلمان کے، ہمیں ہمارا اسلام بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے مشکلات میں ہارنا نہیں۔ واہ ماشاء اللہ سر، میں آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک جو ہے نا وہ ایک جملہ ہے آج، جی جی کہ ہماری زندگی وہ ویران کھنڈر بن چکی ہے کہ جس کے اندر مشکلات کے بھوت بسیرا کر چکے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بھی اب آپ دیکھیں، یوں آپ کریں تو یوں چلتا جائے گا، اللہ آخر طرف بھوت کہیں بسیرا کریں، بھوتوں کو بھگانے کے لیے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ آپ مجلس روحانی علاج کے پاس آئیں، وہ آپ کو انشاءاللہ الکریم اس کا وہ بتا دیں گے کہ بھی بھوت بھاگ جائیں گے۔ وہ ایک ہمارے ہاں الحمدللہ مجلس روحانی علاج جو ہے وہ بڑا زبردست حصار کا ایک جو ہے وہ عمل کر کے دیتے ہیں۔ آپ سٹیل کے کیل لے کر آئیں روحانی علاج کے بستے پر، جہاں امیر سنت کے تعویذات الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج فی سبیل اللہ جو ہے پیش کرتی ہے، اور کوئی اس پر پائی پیسہ نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ فی سبیل اللہ یہ خدمت کی جاتی ہے۔ تو اس میں سٹیل کے 4 کیل جو ہے وہ پڑھ کے دیتے ہیں، تو وہ آپ گھر کے کونے میں لگائیں، تو انشاءاللہ الکریم وہ کونے پہ لگانے سے پہلے اگر کچھ تھا تو وہ لگانے سے پہلے بھاگ جائے گا، اور اگر بھاگا نہیں ہے تو پھر مارا جائے گا۔ جی ہاں، تو آپ آئیں، بھوتوں کو نکالنے کا بھی وہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اوریجنل بھوت ہے نا اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے، اور یہ جو خیالی بھوت بندہ اللہ، اور اس میں رہنا چاہتا ہے اسی حالت میں کہ بھئی ہم مایوس ہیں، ہمیں مایوسی میں ڈوبا رہنے دو، یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے۔ وہ غم میں ہی خوش رہتے ہیں کہ یار بس غم، اسے کہنا کہ یار تمہارا یہ ساری پریشانی ختم ہوگی، ہیں ختم ہوگی، اس کو وہ جو جس سے وہ چیز میں رہنے کا مزہ آ گیا ہوتا ہے نا وہ اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا، وہ کوئی اور غم پال لیتا ہے۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ دیکھیں بات یہ ہے، غور کرنے والی بات ہے، ایک اس پر مزاج کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ جی جی، ہم نے اپنا مزاج کیا بنا رکھا ہے؟ ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو مایوسی کی باتیں کرے، جو پازیٹیوٹی بتا رہا ہے، اس کی پازیٹیوٹی کے اندر بھی ہم نیگیٹیوٹی ہی نکال رہے ہیں، یعنی مثبت کے اندر بھی منفی ہی ہم جو ہے وہ نکال رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے مزاج کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہے ہمارے پریشان، مایوس اور اس طرح سے بے حال اور مفلوق الحال ہونے کے اندر۔ تو یہ کم از کم جو ہم کام کر سکتے ہیں ہم وہ تو کام کریں حافظ صاحب۔ یہ بھی ایک مزاج ہے لوگوں کا جو دکھ اور تکلیف کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں، پریشان بھی ہیں اور اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں؟ پریشان بھی ہیں اور پریشانی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں جی،
اور نکلنا بھی نہیں پاس جا چاہتے. کر بیٹھیں گے نا ہاں جی. تو ان کا تکیہ کلام کہہ لیجئے وہی ہو جائے گا، یار بڑے حالات خراب ہیں، بڑے حالات خراب. کچھ نہیں بچا یار، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ اس طرح کا اظہار کرتے نظر آئیں گے. جی اور ظاہر ہے یہ صرف باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. جی. یہ دنیا تو عمل کی دنیا ہے. یہاں تو اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو اس کام سے نکل کر یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، جی کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو اس ماحول کی سوچ سے نہیں نکالیں گے. اور مسلمان کے لیے تو کیا پیاری تعلیم ہے قرآن کی، اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہو؟ جی قرآن پڑھیں تو مسلمان کے لیے تو اس میں ایسے واقعات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے موجود ہیں، پہلی قوموں کے معاملات ہیں، نیک بندوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں. یعنی ہماری مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، ایسا ہی. ان پر کیسی کیسی آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یار اب کیا ہو گیا، اب تو کچھ نہیں بچا، میں تو وہ نکل ہی نہیں سکتا. اللہ پر توکل کیا، واہ. اور توکل کے بعد اب وہ اپنی ایفرٹ شروع کر دی. جی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پر پھر اسباب اس کے لیے عطا فرماتا ہے. تو سوچ بدلیں، اپنی مینٹلٹی کو چینج کریں. آپ دیکھیں آپ کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے جی. جہاں وہاں گفتگو کا ٹاپک یہی ہوتا ہے. مایوسیاں. جب بیٹھے یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، دیکھو یار فلاں چیز تو مل ہی نہیں، شارٹ ہو گئی مارکیٹ میں، وہ بھی نہیں مل رہی، اور یہ فیسیں بڑھ گئی ہیں، یہ کام ہو گیا ہے. تو اب جب وہ بندہ سنتا ہے کہتا ہے یار میں کس دنیا میں، اب اس کے وہ سرکل وہی کنواں ہے نا، وہاں اس نے گھومنا ہے. تو اس کو نے دیکھا تو ارد گرد باؤنڈری نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ دیوار ہی دیوار ہے. صحیح. اب اس کو کوئی بندہ چاہیے. وہ شاعر نے کہا ہے نا، سمجھاتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو، طولے غم فراق سے گھبرا نہ اے جگر. واہ. ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. دیکھیں رات آئی ہے تو وقت آنا ہے، رات نے گزر ہی جانا ہے. جی اب اس کے بعد دن کا اجالا ہونا ہے، اس کے بعد روشنی نے آنا ہے. اور وہ جو تھا نا کہ رات کا منظر ٹوٹلی بدل جائے گا. اب لوگ سوئے پڑے تھے، محو استراحت تھے، اپنے گھروں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن جو ہی دن کا اجالا سامنے آتا ہے تو پھر ایک بندہ اپنی لائف سٹارٹ کرتا ہے. تو اس بندے کو کہ جو مایوسی والے سرکل میں گھوم رہا ہے اس فیز میں، اسے چاہیے کہ جو بھی اس کے اسباب ہیں ان پہ غور کرے اور پھر آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل اس کے لیے ضرور پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات ہے. حافظ صاحب نے جو بات کی ہے اس کو دو طریقے سے رسپونڈ کیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنا ان کی بات کا جو ایسنس ہے اس کو لے لے کہ میں جن حالات میں ہوں ان سے میں نے نکلنا کیسے ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا کرنا ہے، اس پر غور کر لے. اور دوسرا تبصرہ آپ بتائیں بھی کیا مہنگائی نہیں ہے؟ بھی کون کہہ رہا ہے مہنگائی نہیں ہے؟ بھئی آپ بتائیں فیس ادارہ نہیں ہے؟ کس نے کہا فیس ادارہ نہیں ہے؟ لیکن ہم ایک ہی تسبیح اگر یہی پڑھتے رہیں گے، اسی تسبیح کو پڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، تو پھر تو یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. کل بھی جو ہے وہ عرض کی تھی کہ پیاس لگے تو بندہ یہ نہیں کہتا تسبیح پڑھتا پیاس لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے، پیاس لگی، پانی پیتا. حج کا وہ ہو نا سفر اللہ نصیب فرمایا آپ کو، اس میں پیاس لگ جائے تو اس میں پانی، اس میں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو پیاس لگتی ہے نا. تو پھر بندہ پہلے تو اپنے پاس پانی نہیں ہے وہ نکالے گا پی لے گا. اپنے پاس اگر نہیں ہے تو پھر بندے کی نگاہ جو ہے نا وہ دوڑنا شروع ہوگی. وہ دیکھے گا کس کے پاس پانی کی بوتل ہے اور کس کی بوتل میں ٹھنڈا پانی مجھے مل سکتا ہے. اللہ اکبر. ٹھنڈا؟ ہاں جی ٹھنڈا. کیا بات ہے. اور الحمدللہ ٹھنڈا پانی سارا مل بھی جاتا ہے. نہیں میں ویسے جی مل جاتا ہے. ہاں جی. یعنی بندہ جب غور کرتا ہے نا، دیکھتے بھی کہاں سے، پہلے بوتلیں دیکھے گا بھی کس کے پاس بوتل ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ دائیں بائیں دیکھے گا کہ بھی کہیں آگے کوئی وہ لگا ہوا، سبیل بھی لگائی ہوتی ہے، سبیل لگی ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. مبرد بھی اور دوسرا بھی جی 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 ہاں جی. تو بہرحال اب آپ دیکھیں نا کیا کیا، خالی پیاس پر نہیں رہا، ایفرٹ کی، کوشش کی، وہ مل گیا. تو ہم جن پرابلمز کو ہماری زندگی کے اندر جو ہیں، جن کو ہم لے کر چل رہے ہیں، ان سے باہر کیسے آنا ہے تھوڑا یہ بھی سوچیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یاد ہے یہ ہمارا، اور دعا یہ ہمارا بہترین ہتھیار ہے. اس کو استعمال کر کے، یہ ٹول ہمارے پاس ہے، اس کو استعمال کر کے اپنی مشکلوں سے نکلنے کی کوشش کریں. پہلے نمبر پر خود پر بندہ قابو بھی رکھے، اور خالد بھائی پھر اللہ کریم کو یاد بھی کرے.
اللہ ہی نکالنے والا، کون نکالے گا؟ خالد بھائی سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ اکبر، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما۔ اللہ 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 اللہ، اس آیت کو اگر مکمل پڑھیں تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جی لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے۔ ٹھیک، مالی وسعت بھی، اور جو پریشان حال ہے پھر وہ بھی ذرا آگے لائن میں آئے اور بات کو سنیں۔ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جتنا آپ کو ملا ہوا ہے اسی کا مطابق آپ پر بوجھ بھی پڑنا ہے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا۔ یہ ایک قانون قدرت ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جتنے احکامات تکلیفیہ ارشاد فرمائے ہیں وہ اسی اعتبار سے ہیں کہ بندے کی جتنی وسعت ہے اتنا کام کرے گا۔ آپ دیکھیے ہر بندے پر جو ہے وہ حج فرض نہیں ہے، جی، جب صاحب استطاعت ہوگا، پوری شرائط پائی جائیں گی، پھر جا کے حج فرض ہوگا۔ ایسے ہی چھوٹا سا بچہ ہے، پنگوڑے میں ہے، کرولنگ کر رہا ہے، گھٹنے چل رہا ہے، اس پر نماز کب فرض ہے؟ جب اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ نماز کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو، اب اس پر نماز فرض ہو جائے گی۔ روزہ ہے، اس کے لیے پوری تفصیلات اور شرائط بیان کی گئی ہیں۔ تو جہاں یہاں اللہ رب العالمین نے احکامات کی بجا آوری میں بندے کو پہلے قدرت عطا فرمائی ہے، پھر احکام الہی اس کی طرف آیا ہے۔ ایسے ہی زندگی جب بندہ گزارتا ہے تو زندگی گزارنے میں بندے پر مشکل آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مشکل نہیں آئے گی۔ اور بسا اوقات سلمان بھائی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں تو رہ کر بڑی پریشانیاں ہیں، یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور جایا جائے، وہاں پر پریشانیاں ہوں گی۔ ہم جس بھی دنیا کے اسٹیٹس کو لے لیں، جس بھی جگہ کو لے لیں، جس شہر کو لے لیں، جس ملک کو لے لیں، یہ دیکھیے کہ غریب کا پلین کریش نہیں ہوگا اور امیر فاقے سے نہیں مرے گا۔ غریب کے اپنے پرابلم ہیں، امیر کے اپنے پرابلم ہیں۔ صحیح بات، کوئی بندہ یہ چاہے نا کہ میں ایرر فری زندگی گزار لوں، کوئی پریشانی نہیں آئے، کوئی مصیبت نہیں آئے اور رہوں بھی میں دنیا میں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس کا ذہن بنانا ہوگا۔ اب جب یہ بات طے ہے کہ مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، اس پر غم کے دور آئیں گے، اب کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو ذہن بنا لے گا نا کہ بھائی مجھ پہ مشکل آ سکتی ہے، تو اندر سے سیلف کنٹرول موڈ پر آ جائے گا یہ کہ جب مشکل آئے گی تو میں نے اس کا سامنا بھی کرنا ہے، اس کو فیس بھی کرنا ہے، جس طرح استاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اندر سے ہی اپنے آپ کو تیار پائے گا۔ جب کبھی اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا ہوگا سلمان بھائی، پھر وہ گرے گا تو چوٹیں بھی زیادہ کھائے گا، پھر وہ چھوٹی مشکل بھی اس کو بڑی لگ رہی ہوگی۔ اب مشکلات بھی آنی ہیں، چھوٹی بڑی ہر قسم کی ہی آنی ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اگر تیار رکھتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ناگہانی طور پر ایک دم سے کچھ نہیں ہوا، اس کو پتا ہوگا کہ یہ جو کام ہونے جا رہا ہے، پریشانی اب اس کا آگے انتظار کر رہی ہے۔ اب پریشانی کو ٹالنے والا کون ہے؟ مصیبت سے چھٹکارا دلانے والا کون ہے؟ غم کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اب اس کی شان کو بندہ پڑھتا چلا جائے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، اس نے تمہارے لیے زمین کا سینہ چاک کرتے ہوئے کوپلیں ایسی اگتی ہیں، زمین کا سینہ چاک کر کے آپ کوپل دیکھیں تو کیسی ہوتی ہے۔ درخت جب اگنا شروع ہوتا ہے، بیج جب پھوٹتا ہے زمین سے، کیا حالت ہوتی ہے اس کی، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے پھوٹنے سے پہلے آپ زمین کو دیکھیں تو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی چاک کر کے باہر آ جائے گا؟ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ ارشاد فرمایا ما کان لکم
ان تنبتوا شجرہا، تمہاری تو اتنی مجال ہی نہیں تھی کہ تم زمین سے درخت کو اگا سکتے، یہ کس نے اگایا؟ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اگایا۔ پھر فرمایا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے؟ جب نہیں ہے تو پھر اگر کوئی اس کی طرف جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ہی کسی اور کو معبود مانتا ہے، وہ بڑی غلطی پر ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو بندہ سمجھنا چاہے اور اس کی اعلیٰ شان کو بندہ سمجھنا چاہے کہ وہ آسانی میں، جو مشکل میں کیسے راحت کا سامان مہیا کر دیتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ زمین کا سینہ چیر کر یہ چھوٹی چھوٹی سی کوپلیں باہر آئیں گی، یہ چھوٹی چھوٹی سی شاخیں نکل رہی ہوں گی، لیکن یہ چھوٹی شاخ زمین کا سینہ چیر رہی ہے۔ اس چھوٹی سی کوپل کو، چھوٹے سے درخت کو، چھوٹے سے بیج کو پھوٹ کر اتنا بڑا ہونے کی صلاحیت، اتنی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ جس نے اسے طاقت دی ہے وہ میرے اور آپ کے غم میں مجھے اور آپ کو بھی طاقت عطا فرمائے، واہ واہ واہ، تو مجھے اور آپ کو بھی راحت عطا فرمائے گا۔ مرحبا۔ یہ رب العالمین جل وعلا کا کارخانہ قدرت ہے اور اس میں نظام یوں ہی چل رہا ہے کیا بات۔ کہ رب العالمین جل وعلا بندے کو چلا رہا ہے اور قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی۔ اب بندہ نا امید ہو کر اگر بیٹھا رہتا ہے تو یہ اپنی ہی مشقت کو بڑھا رہا ہے، اپنی ہی پریشانی کو بڑھا رہا ہے۔ اس کو قرآن کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ واہ واہ واہ، بہت پیاری پیاری باتیں کی، ان میں سے ایک پیاری بات جو کہ میں کرنا چاہوں گا، جی انہوں نے ذکر کیا نا کہ پہلے سے بندہ ذہنی طور پر تیار رہے، تو مجھے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے یاد آ گئے، مختلف شعبوں کے، فائر بریگیڈ ہو گئے، ایمبولینس والے ہو گئے، ہاسپٹل والے ہو گئے۔ تو اگر ہم سوچ کے رکھیں نا کہ یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں ہمارے ساتھ، جی کہ نوکری چھین سکتی ہے، کاروبار میں گھاٹا ہو سکتا ہے، یا گھر میں خدا نخواستہ کوئی آگ لگ سکتی ہے، کسی کو کرنٹ لگ سکتا ہے، کوئی چیز گرنے سے بچے کو چوٹ لگ سکتی ہے، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، یا کبھی کوئی ڈاکو ہی راستے میں روک لیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہمیں پریشانیاں پیش آتی ہیں نا، اس کے لیے ہم پہلے سے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا تھوڑا سا ٹپس سوچ کے رکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں پھولیں گے، جو ہمارے اعصاب ہیں، یہ نرو جو ہے نا، یہ مضبوط رہیں گے، پھر ہم وہ فیس کر سکیں گے۔ کیوں؟ اب آگ لگی ہوتی سب گھبراتے ہو، آگ لگی آگ لگی، یہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن فائر بریگیڈ کا جو محکمہ ہے وہ آتے ہیں، انہوں نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح اس آگ پہ قابو پانا ہے اور کس طرح نقصانات سے بچانا ہے، یہ ان کا پورا ایک پلان تیار ہوتا ہے۔ تو زندگی میں کچھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ بچہ ہے، اس کو اسکول میں چوٹ لگ سکتی ہے، جامعہ میں کوئی جا رہے ہیں تو وہ پھسلنے کی وجہ سے گر گیا، موچ آ گئی، کچھ بھی آ گیا۔ تو یہ چیزیں سوچ کے رکھیں گے نا، تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پیش آنے پر ہمارا جو ایک وہ نا جسے کہتے خرگوش مزاج والا کام، کہ بیر سر پہ نہیں گرے گا، یہ اتنی زبردست تھیراپی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یار، آپ دیکھو تو صحیح، وہ بیر ہے، آسمان نہیں ہے۔ بیر گرنے میں آپ کی یہ حالت ہے، آسمان گر پڑے تو کریں گے کیا؟ پھر تو آپ جناب پورے جہان کو الٹا کے رکھ دیں گے، وہ میرے سر پہ آسمان واقعی گر گیا، ابھی تو صرف بیر گرا ہے۔ اس لیے یہ جو مینجمنٹ ہے، سوچنا پہلے سے، اس کا بھی کافی فوائد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ کو یا گھر میں کوئی بچہ زخمی ہو گیا، چھری سے اس نے آم کاٹتے ہوئے کٹ لگا لیا یا کچھ بھی ایسی چیز منہ میں ڈال لی، تو اس کے لیے پہلے سے ٹپس تیار ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں انہوں نے تیار کر کے دیے ہوتے ہیں گھریلو طور پہ۔ اب وہ کریں گے تو کام ہوگا، آپ مصیبت سے بچیں گے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، اب بچے کو جناب وہ الٹا کر کے پیچھے کمر پہ ہاتھ پھیرنا تاکہ منہ سے چیز نکلے، اور آپ سیدھا کر کے جناب اس کو کمر پہ ہاتھ پھیر اور چیز نیچے جائے۔ بچے بہت سارے سکے نگل لیتے ہیں، کان کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں پلاسٹک کے، وہ ڈال لیتے ہیں۔ اب وہ کریں کیا؟ تو بعد مائیں ان کے ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں، لیکن وہی چیز کسی اور تجربہ کار پڑوسن یا خاتون یا اس کی بھابھی یا اس کی دادی، یعنی کہ بچوں کی دادی، اس کو پتہ چلتی ہے، وہ کہتے ہیں ادھر لے آ، ادھر لے کر آؤ، وہ آرام سے اس کو نکال دیتی گھریلو ٹوٹکے کے ذریعے۔
ہاں زیادہ سیریس مسئلہ پھر تو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے. صحیح. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوراً اگر وہ کریں گے تو ریلیف مل جائے گا. تو ہمیں فیس کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. ایک بچے نے سلمان بھائی ہاسپٹل جانا ہوا تو ہم کسی اور پروسیس کی وجہ سے گئے تھے, پرابلم کی وجہ سے گئے تھے, لیکن وہاں ایک بچہ آیا ہوا تھا, اس نے اپنی ناک میں کوئی موتی پھنسا لیا یا اللہ, اور اس کے گھر والوں نے کوشش کی کاٹن بڈ سے نکال لی. او ہو یا اللہ. تو وہ اب اس کو کھینچنا چاہ رہے ہیں لیکن ناک میں کتنا بڑا سوراخ ہے جو کوئی چیز آئے گی. کاٹن بڈ انہوں نے ڈالی ہے اور وہ موتی اس کے ساتھ اور اندر جاتا گیا اور اوپر چڑھتا گیا ہے, اور کافی دیر تک یہ دو جاری رہی. دوسرے ہاسپٹل میں ریفر کر دیا, لیکن بہرحال کچھ رابطے میں رہے ان سے تو پتہ چلا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. کبھی کبھار کیا کرنا ہے جی آتا ہو نا تو ہی بندہ اس میں کام کرے. ہاں, آنکھ ناک میں اگر کچھ کان میں کچھ پھنس گیا ہے, کچھ چلا گیا ہے, بچے نے غلطی کر لی ہے, منہ میں سکہ ڈال لیا ہے, تو اب وہ نکالنا اس کو ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس کو بعض چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. واقعی وہ گھر میں کام کرنے جیسے نہیں ہوتے, اور جس کو نہیں آتا وہ نہ کرے, ورنہ وہ بیچارہ کوشش تو بچانے کی کر رہا ہے لیکن یہ انداز بچانے والا نہیں ہے, پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے. فرسٹ ایڈ وہ دے جس کو دینی آتی ہے, ایسی بات ہے. اور ورنہ فرسٹ ایڈ نہیں لاسٹ ایڈ بن جائے. یا اللہ, اس طرح انہوں نے بتایا. اللہ تعالیٰ کری کہ رحمت کرے اس بچے کو. آمین آمین آمین. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اور کچھ چیزیں ہیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے, اور بچوں کو بھی ان سے دور رکھنا چاہیے. یہ بھی امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے, تو پرہیز علاج سے بہتر ہے. اور پھر یہ جو خبریں آتی ہیں نا اس طرح کی, وہ بھی ہمیں سبق دیتی ہیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں لیکوڈ یا اس طرح کی جو چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اب وہ صفائی والا لیکوڈ ہے, وہ اس کو کیا پتا کہ جناب یہ کوئی کولڈ ڈرنک ہے یا کوئی لیکوڈ ہے, وہ تو اٹھائے گا تو پی لے گا, وہ کہے گا یہ لال پیلا یہ کیا ہے, یہ تو پینے کی چیز ہے. تو پہنچ سے دور رکھنا یہ سب سے ایک ان کے مین, وہ سمجھنے کو ان کو ایک ٹپ بتایا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, وہی محتاط بندہ سدا سکھی رہتا ہے. چیزیں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ رکھیں وہاں پر جہاں بچہ پہنچ ہی نہ سکے. جی جی. بچے بھی دیکھیں نا بڑے تیز ہوتے ہیں بعض اوقات, اور اس طرح کی چھریاں ہیں, ان کو بھی کم از کم محفوظ مقام پر رکھیں کہ جو بچوں کی پہنچ سے کیا ہو, دور ہو. عمومی طور پر گھر پہ کیبنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان چھریوں کو آپ کوشش کر کے وہیں پر رکھیں. اور اگر آپ کو جیسے پتا ہے گھر کے اپنے بچوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیا کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں یا کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. نیچے لگے ہوتے ہیں, جی بجلی کے نیچے لگے ہوتے ہیں, وہاں بھی احتیاطیں ہیں. جی بالکل. اس طرح سر بعض بچے ہوتے ہیں وہ گیس آن کر لیتے ہیں, اب وہ بٹن ہے وہ آن کر کے بتائیں گے بھی نہیں. تو آپ کو اگر پتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ کچن میں جائے گا اور گیس آن کر لے گا, تو آپ کو بالکل اس پر محتاط جو ہے وہ رہنا چاہیے. اس کا وال ہوتا ہے پیچھے سے, اس کو آپ بند کر دیں. جی جی. یعنی پورا نظام انتظام اس کا احتیاط کریں گے تو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بعض گھروں میں تو یہ اصول بنایا ہوا کہ بہت چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا, جی, اس کا کچن میں داخلے بند کیا ہوتا ہے, پابندی لگائی ہوتی ہے. صحیح ہے. اس کو سکھاتے ہیں کہ تیری جانے کی جگہ نہیں ہے. صحیح. اور نظر آ جائے تو پھر اس کو کہتے بھی کہ یہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں, تو اندر ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ماچس ہوتی ہے یا لائٹر ہوتا ہے وہ جلانے کے لیے, گیس, اور اس طرح فریج وغیرہ کے معاملات, اور لیکوڈ, یہ سب چیزیں وہاں ہوتی ہیں. اب احتیاط جس نے نہیں کی, اور چھری میں بھی یہ کہ اب پھل کاٹنے والی چھری کا سائز کچھ اور ہوتا ہے, ہاں جی, اور گوشت کاٹنے والی چھری کا سائز کچھ اور ہوتا ہے. ایسا ہی. اور اگر آپ گوشت کاٹنے والی چھری کے سائز سے پھل کاٹنا شروع کر دیتے تو بچہ بھی یہی کرے گا, اور جب وہ کرے گا تو آم پیلے رنگ کا ہوتا ہے, آم نکلے گا پیلے رنگ کا ہوتا ہے, لیکن وہ جب کاٹے گا تو وہ اس کو لال رنگ کا کر دے گا, ہاتھ پہ کٹ لگائے گا وہ بھی ساتھ میں شامل ہو جائے گا, اللہ اور پھر بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے, اللہ سلامتی عطا فرمائے. استاد صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. بعض گھروں میں سر کچن کا گیٹ نہیں ہوتا, اوپن کچن بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہے. تو احتیاط کر لیں جتنی ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. اور اللہ ہمیں جو ہے وہ بچوں کی آزمائش سے بچائے, اور بچوں کی آزمائش اگر آ جائے تو پہلا کام ہے کہ آپ اس کو فرسٹ ایڈ دے کر, جو آپ کو اگر آپ کو معلوم ہے وہ معلوم ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو یہ سیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے ہلکا پھلکا تو بندے کو معلوم ہونا ہی چاہیے. اور اس سے معاملہ کٹ وغیرہ کہیں لگ جائے, یعنی خون بہ رہا ہے, اس کا
سب سے آسان اور شارٹ طریقہ یہ ہے، آپ اس کے اوپر یوں اس کو آپ ہاتھ رکھیں گے، تاکہ خون بہے نا. خون جو بہ رہا ہے تو ہاتھ رکھیں گے تو وہ بہنا کیا ہو جائے گا، رک جائے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے رکنے کا. ناک جو ہے وہ ناک سے نکسیر جب بہ رہی ہے جی جی جی. تو اس کے لیے بھی بعض اگر بچے کے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو نکسیر کیا ہو جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے. تو کچھ چیزیں اس طرح کی یہ ہماری معلومات میں بھی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ الکریم میں نیت کر رہا ہوں اپنے دل کے اندر یہ ارادہ آ گیا ہے کہ ہم اس پر بھی سارا ایک پروگرام کر دیں گے انشاءاللہ. پروگرام نہ بھی ہوا تو کم از کم ایک پیکیج ضرور ریکارڈ کریں گے جی جی. جس کے اندر ہم بچوں کے حوالے سے ایک فرسٹ ایڈ کیا کیا دی جا سکتی ہے یہ بتا دیں گے. اگر بچہ جل جائے تو کہتے پانی مت ڈالنا چھالے نکل آئیں گے، یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بچہ جل جائے فوراً پانی ڈالیں، لیکن اگر اس کا جسم کہیں سے جل گیا ہے تو فوراً اس پر پانی ڈالیں. یہ میں برن واٹ، یہ ہمارے ہاں کراچی میں ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں نا جی بالکل ان کی یہ رائے ہے جی جو آپ بتا رہے ہیں. وہاں پر گیا، وہاں میں نے جو ہے وہ جلے ہوئے بچے تھے. ہم تو سمجھ رہے بچہ آگ سے ہی جلتا ہے، تو وہاں پر مجھے جا کے پتا چلا کہ آگ سے نہیں، بجلی سے بھی جو ہوتا ہے وہ بھی جلنے کے اس میں ہی آتا ہے. جی جی. یعنی بچے کو کرنٹ لگا ہے تو وہ بھی جلنا اسی کے اندر جو ہے وہ جلنے میں آتا ہے، اور جلنے کی تکلیف سب سے سخت ہوتی ہے. اور میں نے بچے وہاں دیکھے حافظ صاحب، اللہ کی پناہ ہے، 40% بچے جلے ہوئے. ان کا علاج ہو رہا ہے، فری علاج ہے، علاج فری ہے، لیکن تکلیف جو ہے وہ تو آپ دیکھیں وہ چھوٹی تکلیف نہیں ہے. اور جو 40% سے زیادہ بچہ جلا ہوا ہو تو وہ بہت سیریس ہوتا ہے وہ. اور بچتے ایسے بچے پھر بعض اوقات کم ہی ہیں، یعنی جو 40 سے پلس جیسے 50% 60% اگر بچہ جل گیا ہے تو وہ اگر ہے بھی تو اس کو پھر اور ایشوز بھی ساتھ میں کیا ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اللہ فکر والا معاملہ فرمائے. میں نے ایک بچہ دیکھا اور مجھے اس کا حافظ صاحب ایک اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ایک اس کا پاؤں جو ہے وہ کٹا ہوا تھا. اللہ. اس کو بھی کرنٹ یوں بجلی کا کوئی کرنٹ لگا معاملہ. ہوا. ہاں جی یہ میں نے دیکھا. تو بہرحال اللہ فکر والا معاملہ فرمائے. اس میں جو آپ نے بتایا نا، اس میں جو پیچھے انہوں نے بتائی کہ آپ جب پانی ڈالیں گے نا تو صرف اسکن کے اوپر آگ نے اثر نہیں کیا بلکہ اندر تک اس کی گرمائش گئی ہے، جلا رہی جی. اگر آپ پانی ڈالیں گے تو اس کی ٹھنڈک اندر تک جائے گی. وہ جو تکلیف ہو رہی ہے نا اس میں راحت ملے گی. وہ نہیں، تو باقی جو چھالے والی وہ بیان کی جاتی ہے نا. جی. اچھا اب وہ ایک یہ ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ نیم حکیم والی رائے، جی ایک ہے ایکسپرٹ کی رائے. ایسا ہی یا ایکسپرٹ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی یہی اسی طرح سورس سے سنا کہ یہ چیزیں ہیں کہ پانی آپ ڈال دیں جی. تو اندر جہاں تک اس کی آگ نے گرمائش کی ہے، اس کو تپش کا شکار کیا ہے، تو وہ پانی جائے گا تو وہ ٹھنڈک ملنے میں کم از کم اس کی تکلیف میں جو راحت ہوگی اور پھر اس کا علاج بھی اچھی طرح ہو سکے. ایسا ہی ہے. اور اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو وہ اتنی دیر تک آزمائش میں رہے گا جب تک کہ وہ علاج والی جگہ پہ پہنچ نہیں جاتا. اور ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں یہ سہولتیں نہیں ہوتی. درست فرمایا سر. اب اس طرح بڑی کام کی بات ہے تو میں نے کہا جناب بات نکل پڑی ہے تو یہاں ایک بات یہ بھی مصیبت کا حصہ ہی ہے نا، آگ لگ جانا. ایسا ہی ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. انہوں نے ایک اور بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جب کسی کو جلتا ہے، آگ لگ جاتی ہے یا جل گیا ہے، گرم پانی گر گیا ہے، دودھ گر گیا ہے، تو اس پر کیا کریں گے؟ اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا دیں گے. یہ گھریلو ٹوٹ کا بڑا بیان کیا جاتا ہے. اس پر ٹوتھ پیسٹ انہوں نے کہا یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹوتھ پیسٹ بھی اس کے اوپر مت لگائیں. ٹھیک ہے، وہ کریم ایسی ہے کہ جو جل جائے تو ادھر لگا سکتے ہیں، اس کو لگانا اور بات ہے. ٹوتھ پیسٹ مت لگائیں اور فوراً سے جو ہے وہ بچے کو لے کر جائیں. اور اگر اس کے کپڑے ہیں ان کی وہ جل گئے تو وہ کوشش کر کے ان کو جو ہے وہ اتار دیں. تو یہ بھی جو ہے وہ احتیاط کرنے والی بات ہے. تو بہرحال اس پر میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم ہم فرسٹ ایڈ بچوں کے حوالے سے کیا کیا دی جا سکتی ہے اس پر ایک پورا انشاءاللہ یہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. صورتحال کوئی بھی پیش ہوئی ہے اس سے نکلنا کیسے ہے اس پر غور کریں. یہ حافظ صاحب بات ہے 10 محرم الحرام کی. یہ ابھی کی 10 محرم الحرام یہ والا. اچھا، نماز عشاء پڑھ رہے ہیں ہم ادھر مسجد میں، جامع مسجد خضرا پیر بخاری ہری مسجد ہے، گوشت مارکیٹ نانک واڑہ میں. تو حافظ صاحب ایک نا جی چھوٹا تھا یوں بولیں کہ بلاسٹ ہوا
اس کی آواز آئی اور اس آواز کے بعد پھر دھواں ایک ایسا مطلب وہ آیا نا مسجد میں، یعنی ہماری مسجد ویسٹ اوپن ہے تو وہ ہوا آتی رہتی ہے، تو وہ ادھر اسی سمت سے کیا ہوا، دھواں جو ہے نا وہ یوں آیا اور پتہ چلا کہ جیسے کیا ہے کہیں آگ لگ گئی۔ اچھا جیسے ہی وہ نماز ختم ہوئی دھواں ہو گیا، وہ بہرحال پھر وہ دھواں ختم ہو گیا، دھواں ختم ہوا تو اب وہ آگ نظر آ رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، سگنلز بھی کیا تھے، وہ نہیں تھے۔ اچھا وہ لوگ کھڑے ہیں جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں اس کو، آگ کو بھی آگ لگی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے۔ میں نے فوراً موبائل نکالا، میں کہ فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہیں، وہ دیکھا تو سگنل وہ بھی نہیں تھے۔ اچھا بہرحال استاد صاحب وہ آگ کچھ دیر بعد بجھ گئی، خود ہی آگ تھی، خطرناک تھی اور ایسی تھی کہ میں تو دیکھ کر توبہ ہی کر رہا تھا۔ بعد میں نے جب اگلے دن یا ایک دو دن بعد معلومات میں نے یار وہ جو آگ لگی تھی اس کا کیا بنا، تو ادھر مجھے انہوں نے بتایا ایک جو ہے وہ نمازی نے کہ ان کے گھر کا ہی کوئی، اچھا میں نے بھی مسجد سے بندے سے کہا، میں نے کہا آپ موٹر سائیکل لیں اور آپ فائر بریگیڈ کو جا کے اطلاع کریں گے، نہیں یوں ہو گیا، اب کھڑے دیکھنے کا کیا فائدہ بھائی، تو یہی بات ادھر سے ہم نے بھی ان کو جو ہے وہ بھیجا، تو بہرحال وہ جو گھر والے تھے نا انہوں نے ان کی عقل نے کام کیا ماشاءاللہ اور سینس نے کام کیا، وہ فوراً سے وہاں سے نکلے، موٹر سائیکل سٹارٹ کیا، سیدھا فائر بریگیڈ پر پہنچے، وہاں سے جب وہ گاڑی لے کر آئے اور بالآخر آگ بجھ گئی، بلڈنگ کے دوسرے حصے تک وہ آگ نہیں پہنچی۔ اللہ کا شکر۔ تو ایسی صورتحال کے اندر وٹ ٹو ڈو، کیا کرنا ہے، یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ آپ کوئی سیریس بیمار ہو گیا ہے، ایمرجنسی ہے، تو ایمبولینس کو کال کر لیں، ایمبولینس کی آنے میں دور ہے، اپنے ہمسائے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس گاڑی ہے کہ یوں اس طرح پرابلم ہو گیا ہے تو ہم جو ہے وہ چلتے ہیں کہیں پر ہاسپٹل میں چلتے ہیں، تو یوں اسی طرح جو ایمرجنسی نمبر ہیں یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے، فائر بریگیڈ کا نمبر ہے یہ پاس ہونا چاہیے، تو جو ایمرجنسی ہیلپ لائنز ہیں یہ بھی پاس ہوں گی، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مشکل میں سے نکلنے کا ایک ذریعہ انشاءاللہ الکریم بن ہی جائے گا۔ تو بہرحال حواس باختہ بندہ نہ ہو، اپنے سینس کو، اپنے حواس کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب بندہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جب ہوگا تو پھر ہمیں اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے۔ بہت ساری باتیں مدنی چینل کے ناظرین، کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، ان کی طرف بھی آتے ہیں۔ جی کراچی سے محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آج کا موضوع مقابلہ بہت ہی زبردست موضوع ہے، اس پہ بہت ساری جہت سے جو ہے بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک عرض کروں گا کہ آج ہماری دنیا میں، معاشرے میں ایک معاملہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم مقابلہ نہیں کرتے، جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک ذہن دیا ہے کہ ہم نیکیوں میں مقابلہ کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، عبادت و ریاضت میں آگے بڑھیں، سنتوں پر عمل کرنے میں آگے بڑھیں۔ بہت ہی زبردست ذہن دیا ہمارے شیخ طریقت نے، غریبوں کی مدد، غریبوں کی خیر خواہی، غریبوں سے ہمدردی، اسی ضمن میں جو ہمارے دعوت اسلامی کے جتنے شعبہ جات بنے، یہ غریبوں کی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے سلسلے میں ہی بنے، اور یہ نیکیوں میں مقابلہ کرنے ہی کے سلسلے میں ایک طرح سے میں یہ کہوں گا یہ بنے۔ لیکن ہم دنیاوی طور پہ دیکھیں، ہم اگر والدین کی طرف نظر دوڑائیں، بچوں کو ذہن دیتے ہیں بس مال کمانا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ مقابلہ کرنا ہے، تو ایک گھر ہے تو دو گھر بنانے ہیں، گاڑی ہے تو اور مزید کاریں لینی ہے، موٹر سائیکل ہے تو کار لے لیں، بس لے لیں، اس طرح مطلب وہ صرف دنیاوی طور پہ ذہن دیا جاتا ہے۔ آخرت کے طور پر، قبر کے طور پر، اپنے حشر میں کامیابی کے طور پر کوئی مقابلے کا ذہن نہیں دیا جاتا۔ یہ تو ہمارے مرشد کو اللہ سلامت رکھے، ان کو قائم و دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے، نظر سے بچائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ذہن دیا ہے، جزاک اللہ۔ آمین۔ جی بہت پیاری گفتگو کی اور نچوڑ ہے، ماشاءاللہ، اور جو ہے مشہور روایت انظروا الی من هو اسفل منکم، جی اپنے سے کم تر کو دیکھا جائے۔ جی جب کم تر کو دیکھیں گے تو سکون بھی ہوگا کہ بھائی مجھ سے کم تر لوگ بھی ہیں، جی پھر اس کے لیے اب اس نے چونکہ مقابلہ بھی کرنا ہے اور پھر نیکیوں کا ذہن بھی حاصل کرنا ہے مسلمان ہونے کے ناطے، تو ہمارے تو اسلاف کے واقعات ایسے زبردست ہیں، ان کے وہ بھی مقابلے کرتے تھے، فاستبقوا الخیرات پر عمل کرتے تھے، اللہ جو حکم قرآنی ہے کہ جس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسابقت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے کرنا ہے، تو پھر کرو، لیکن کس میں کرو؟ خیرات، بھلائیوں، نیکیوں میں کرو مقابلہ۔ کہاں وہ مشہور و معروف واقعہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ہر مرتبہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ آج موقع ہے، جیسے ذی اسرا ہے، غزوہ تبوک ہے، اور مسلمانوں کے پاس تنگی کے ایام ہیں. اس وقت مال چاہیے تھا پریپریشن کے لیے. تو اب اس وقت جب ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر رہے ہیں، سوچ دیکھیں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مگر کس چیز میں؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. تو آج سیدنا فاروق اعظم سوچ رہے ہیں کہ آج میرے پاس چانس ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس ظاہری طور پر اسباب اور مال زیادہ تھا، اور وہ لے کر آئے، اور بہت زیادہ لے کر آئے. اگرچہ ان کے اپنے کل مال کا وہ ہاف تھا، لیکن اپنی کوانٹٹی میں تو بہت زیادہ تھا وہ. تو وہ لے کر آئے. اب یہاں سے ہمیں جو چیز لینی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی سوچ بھی کیسی عمدہ اور اعلیٰ ہوا کرتی تھی کہ ان کے ہاں مقابلہ ہوتا تھا تو نیکیوں میں ہوتا تھا. سبحان اللہ. اس کا سبب یہ ہوتا تھا، ایک تو بندہ بہت سی دنیاوی ٹینشنوں سے بچ جاتا تھا. یعنی اصول بھی یہ ہونا چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں بندہ قناعت اختیار کرے، یہ اچھا ہے، یہ محمود ہے کہ بندہ، اچھی بات ہے کہ بندہ دنیاوی اعتبار سے بندہ قناعت کا اختیار کرے. ہاں اگر آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو کسی کے مقابلے پر لے کر آنا ہے، تو پھر نیکیوں میں آگے لے کر آئیں گے. تو یہ اس کی شریعت میں اس کی پذیرائی بھی ہے، اور اس کے فوائد بندے کو اخروی اعتبار سے ہوں گے. تو ایسی صورت میں اگر بندہ دنیا میں جب نیکی کا موقع مل رہا ہے، جی، جب ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے، اپرچونٹی ہے کہ آج ہم چاہیں تو بہت سی نیکیاں کلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے دین میں تو اتنا پیارا ہمیں سوچ اور دین اور ذہن دیا گیا ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہارمفل، نقصان دہ پڑی ہوئی ہے، آپ کو کچھ پیسہ خرچ نہیں کرنا، آپ کو کچھ اور ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی، آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا اور اس کو صدقہ ارشاد فرمایا گیا. بلکہ ایمان کی جو درجات کاؤنٹ کروائے گئے، اس میں سے ایک اس کو بیان کیا گیا کہ ایسی چیز کو دور کر دینا. تو ہمارے پاس تو بہت سے ایسے مواقع ملتے ہیں، ہم چاہے تو بہت سی نیکیاں کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور نیکیوں میں جب مقابلہ کریں گے، جب یہ سوچ بن جائے گی کہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، تو یہ وہ مقابلہ ہے کہ جو انشاءاللہ العزیز اس دن کامرانی، اس دن اس کی فتح اور وکٹری کے لیے کام آئے گا، کہ جہاں بندے کو ضرورت اسی بات کی ہوگی. یہ چیز بندے کے لیے نجات کے لیے ہوگی کہ رب تعالیٰ کی رضا ہو اور بندہ نیکیاں لے کر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سوچ کاش ہمارے اندر یہ پیدا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سب بتایا ہے، سکھایا ہے. قرآن پاک میں رہنمائی موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، صحابہ اکرام کے افعال، بزرگان دین کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے. بس ہم اس چیز کو لیں اور پھر مقابلے میں لگ جائیں، تو پھر دیکھیں کیسا سرور اور کتنا آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. مرحبا، ماشاءاللہ. یہ اچھا ذہن بنانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیا جائے. مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ کا بڑا پیارا انشاءاللہ یہ نیکیوں بھرا یہ ذہن بنے گا انشاءاللہ الکریم. آگے چلتے ہیں جی. کال مجھے یہ کلام سنا پھر آقا آ جائیے. مرحبا. مدنی قافلے میں سفر ہے، یہ گویا کہ ایک یوں کہہ لیں کہ سفر مدینہ کی ایک تیاری کا انداز بھی ہے نا. نیکیاں کرتے کرتے کیسے جائیں گے، سفر مدینہ کیسے کریں گے؟ نیکیاں کرتے کرتے، حضور کی یاد میں نعتیں پڑھتے پڑھتے، آنسو بہاتے بہاتے پھر جائیں گے تو وقت کیسے گزاریں گے؟ موبائل سے جان چھڑاتے چھڑاتے اور تہجد کی جو ہے وہ ادا کو اپناتے اپناتے، اور پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعائیں کرنے کا جو ہے وہ انداز لیتے لیتے. یہ یوں سمجھیں کہ ٹریننگ سیشن بھی ہے مدنی قافلہ. سفر مدینہ کا کے لیے ایک ٹریننگ سیشن بھی ہے کہ بھئی یوں وقت گزاریں گے. مسجد میں رہنا پھر کیسے رہنا، یہ بھی سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ الکریم. اور بھی فرائض جو علوم ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ رہنمائی ہوگی. بڑا زبردست مدنی قافلہ کا جدول ہے، تو انشاءاللہ الکریم بھرپور آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا. تو آپ بھی جہاں جہاں پر آپ ہیں جو ہے وہ وہاں سے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں. جی کال. اسلام بیس عرض کلام سنا دیجیے. اللہم صلی علی محمد. مرحبا. ناروال سے میسیج ہے جی، مٹتے ہیں جہاں بر کے علام مدینے میں کلام سنائیں. سبحان اللہ. کلام سننا ہے داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. واہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں جی. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، خان پور سے میسیج ہے، کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، کلام سنائیں.
ٹھیک ہے جی. خالد بھائی کو اتنے اشعار کیسے یاد ہے جی؟ خالد بھائی اتنے اشعار کیسے یاد کر لیے آپ نے؟ یہ کوئی خاص کوشش نہیں کی، بس سنتے گئے یاد ہوتے گئے. ٹھیک ہے. آگے ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہاڑی والوں کا آپ کوئی میسج نہیں لیتے. ایسا بالکل نہیں ہے جی، بالکل لیتے ہیں. بہاڑی والوں کے میسج بھی لیتے ہیں. جو آپ نے یہ بھیجا یہ بھی لے لیا. ان کا میسج لے کے بتا رہے ہیں بہاڑی والے. آگے ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ سنائیں. کون سی نہ سننی ہے جی؟ وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، کلام سننا ہے. والٹن روڈ لاہور سے میسج ہے. والٹن اسٹیشن بھی ہے خالد بھائی؟ والٹن ایک اسٹیشن بھی ہے، کافی بڑا اسٹیشن ہے ویسے. جی 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 ہے مشہور. کوٹ رادھا کشن سے پہلے آتا ہے والٹن. نہیں یہ وہ تو پنجاب لاہور سے بعد چلا جاتا ہے نا. یہ آتا ہے کوٹ لکھپت کے پاس. جی کوٹ لکھپت سے پہلے آتا ہے. اچھا یہ میں نے کس کا کہا تھا؟ آپ نے کہا کوٹ رادھا کشن، وہ تو اور آگے ہے، اس سے بھی تو پہلے ہی ہے نا ویسے. جی اس سے پہلے ہی ہے، اس سے بہت پہلے ہے. چلے جی آگے چلتے ہیں. چلے جی یہ ہیں جی کہہ رہے ہیں کہ جی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو کلام سنا. واہ سبحان اللہ. کال بھی لیتے ہیں جی. نان شیخ بھائی سے میری یہ فرمائش ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. واہ سبحان اللہ. کلام سنا دیں. یہ دور میرے اتار کا ہے، صدقہ یہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی. یہ کل ہم نے شامل کیا میرا خیال ہے، کل یہ کلام سنایا ہے، پوری منقبت یہ شامل کی ہے. اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں جی. محمد مدثر بھائی ہیں حالہ سے. اشفاق بھائی کی پڑی ہوئی منقبت اتار ان کو سننی ہے. میرا اتار ہے پیر اتار ہے. واہ مخمس کلام پہلی مرتبہ پڑھا خلیل انہوں نے اشفاق بھائی نے. مخمس کہتے ہیں اس کلام کو جس میں ہر شعر کے 5 مصرے ہوں، اسے کہتے ہیں مخمس. اور 6 ہوں تو مسدس، اور 8 ہوں تو مسمن. ٹھیک ہے. وہ اشکال بناتے ہیں نا جیومیٹری کے اندر، اس میں بھی یہ شکلیں بھی ہوتی ہیں. مثلث، مربع، مخمس، مسدس، جیومیٹری کے اندر. چلے بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ اطہر ہے نا، سب سے پہلے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے نا وہ مخمس ہی ہے. اس کے 5 کونے ہیں، جو دیوار 5 گوشہ دیوار، 5 گوشہ بھی کہتے ہیں، مخمس بھی کہتے ہیں. اور 5 کونے جو بنائے گئے تھے وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. اور اس میں 5 کونوں کی جو وجہ تھی جی، کیونکہ کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، اس کے 5 رکھے تاکہ ایک دوسرے سے مشابہت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ مخمس کو یہ بھی نسبت ہے. واہ 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 واہ. یعنی اس مخمس کی نسبت سے امیر سنت کی منقبت میں مخمس اشعار 5 اشعار. واہ کیا بات ہے جی. تو شم رسالت ہے علام تیرا پروانہ. کلام سنائیں. کال بھی لیتے ہیں جی. حضران شیخ بھائی نعت خواں ہمارے موجود ہیں اس سلسلے میں. اس سے گزارش ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یہ کلام سنا لیجیے. اللہ برکت ہے. مجھے بلال بھائی کی آواز لگ رہی ہے. بلال یونی کی آواز لگ رہی ہے. ماشاء اللہ. کراچی کے اس ٹائم بھائی بڑے پیارے شعبہ امیر سنت میں ہوتے ہیں غالباً، ہے نا جی. ماشاء اللہ. چلے جی آگے ہیں جی. ایک میسج ہے، اس میسج پر تفصیلی کلام چونکہ ہونا چاہیے لہذا اس کو ہم بعد میں لیں گے. پہلے جناب عدنان شیخ صاحب سے کچھ کلام سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حرم نگاہ کرم تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوئے ملنداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے ملنداز نظر. اے قریشی لقب و ہاشمیوں وہ طلبے تاجدار حرم ہو. نگاہ
تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد میرا گھڑا میرا منگتا میرا غلام میرا گھڑا میرا منگتا میرا غلام میرا گھڑا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام میرا گھڑا میرا منگتا میرا غلام میرا گھڑا میرا منگتا میرا غلام
منگتا میرا غلام آئے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو باغ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بل میں خانہ، ہر آنکھ ہو پروانہ، ہر دل بل میں خانہ، ہر آنکھ ہو یا مرحبا، ماشاء اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں حاضری مدینہ کے واقعات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہے۔ ہمارا پیکیج ہے مدینہ منورہ حاضری کے واقعات۔ مدینہ پاک کی حاضری ایک عظیم سعادت ہے، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت اور لطیف سا جو ہے نا وہ ایک جملہ وہ کہا جاتا ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بلاوا آتا ہے، جن کو بلایا جاتا ہے، جن کو مدینہ پاک حاضری کا شرف یوں عطا کیا جاتا ہے۔ اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی ہے، اور بلاوے آتے ہیں۔ اور ایک وہ ہند کا جو دیوانہ تھا، جو امیر علیہ سنت نے جس کا واقعہ بیان کیا، وہ آپ کتیانہ جو ہند کی، وہ وہاں اس علاقے کا تھا، اس کو بلاوا ملا۔ تو کیسے کئی ایسے عاشق ملتے ہیں جن کو بلاوا ملا، بلاوے پر وہ حاضر ہوئے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے کہ مصداق آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے خصوصی بلاوا ملا۔ وہ کیسے ملا؟ اور وہ یوں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا۔ اچھا، اب بیمار تھے، ویکنس بہت تھی، اور بیماری اور ویکنس کے سبب کچھ دوستوں نے، احباب نے جو وہ منع کیا، مریدین نے، عقیدت مندوں نے مشورہ دیا کہ بہت بیمار ہیں آپ، تو آئندہ سال چلے جائیے گا۔ لیکن آپ کمزوری کے باوجود، بیماری کے باوجود، چند احباب کے ساتھ آپ نے رخت سفر باندھا اور سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ مدینہ پاک کے قصد سے، یعنی ارادے سے، دروازے سے باہر قدم رکھوں، پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے۔ یعنی اس قدر آپ سمجھے کہ بیماری تھی اور ویکنس تھی، لوگ کہتے تھے نہ جائیں، اگلے سال چلے جائیے گا۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھ لی، اور خواب ہی میں ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی، جس کے پینے سے اس قدر افاقہ ہو گیا کہ مناسک حج کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ رہی۔ اور پھر مدینے بھی پہنچے۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو، کھلنا ہے قسمت کا۔ اور یہ کئی لوگ نا ہیلے بہانے بھی ہوتے ہیں، کئی نفس کے اور وسوسے بھی ہوتے ہیں شیطان کے، کہ یار تم جاؤ گے، گھر کا کیا ہوگا، کاروبار ہے، اچھا فیملی ہے، اچھا یار یہ مطلب یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، اچھا تھوڑا یار آج کل صحت کا ہے، ارے صحت وہاں نہیں ٹھیک ہوتی کہاں ٹھیک ہوگی، مسائل وہاں نہیں حل ہوں گے تو کہاں ہوں گے۔ اب یہ بعض کا دیکھا ہے پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جانے کا ذہن نہیں ہے۔ اور بعض یہ دیکھا ہے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں حاضری کے لیے، اور پیسہ جوڑتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں، یعنی پیسے جوڑتے اور محنت مزدوریاں کرتے مدینے جانے کے لیے۔ اور ایک طرف کئیوں کو سب کچھ میسر ہے،
لیکن وہ سوچ نہیں ہے، دل نہیں ہے، یہ شوق، یہ تڑپ، یہ طلب اللہ نصیب کر دے، مدینے کی طرف کھینچے چلے جائیں. اور کاش ایسا ہو نا کہ یار بلاوا آ جائے. اصل چیز تو یہی ہے بلاوے کی. ہم یہی کہیں گے. اب ان کے پاس سب اسباب ہیں، ظاہری پیسے ہیں، چیزیں ہیں، لیکن بلاوا نہیں ہے، مقدر میں نہیں. اور کئی ایسے غلام دیکھے ہیں جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوتے، بلاوا آتا ہے مدینے پہنچ جاتے ہیں اور مدینے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی بس بلاوا عطا کر دے اور مدینے ایسے حاضر ہو جائیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بھی عطا کر دیں، شفائیں بھی عطا کر دیں، برکتیں بھی عطا کر دیں، اور اپنے در سے شفاعت کی بھیک بھی عطا کر دیں. اللہ پاک ہمیں ایسے ذوق والی بات اب حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ عافیت عطا فرمائے اور ہمیں خیر والی حاضری نصیب فرمائے. آمین. سر اب گھریلو جھگڑوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہ میسج بھی ہے یہاں پر اور بڑا طویل سا ایک میسج ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اصل میں جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا. اب گھر کے اندر جتنی طرح کے افراد رہتے ہیں نا، جی جی، ان میں سے کچھ نہ کچھ تو اس میں حصہ ملا رہے ہوں گے. کوئی ایسا ہوگا جو اس جھگڑے کو پیدا کرنے کا سبب ہوگا، کوئی اس جھگڑے کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہا ہوگا، کوئی اس جھگڑے کو ختم نہ کرنے کا سبب بن رہا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو جلتی آگ پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ بجھ جائے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو مٹی کا تیل نہیں پیٹرول ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ بھڑکے. تو اب یہ کہ گھریلو جھگڑے کی جتنے افراد اتنے ڈائمنشن. بعض اوقات بھائی بھائی میں ٹھنی ہوتی ہے، بعض اوقات جو باپ بھائی کو ماں بھی تو ہے. بھائی رہنا چاہیے نا سر. اب بھائی جو ہے نا وہ بالکل مطلب لٹیرا ہی بن جائے تو پھر وہ مجھے بتائیں کیا اس کے ساتھ وہی نا کیسے چلا جائے؟ اسباب اصل میں جو چیز جہاں رکھنے کی ہے نا وہاں اگر رکھ دی جائے تو کوئی پرابلم نہ ہو. پرابلم کب ہوتی ہے؟ جو چیز جہاں رکھنے کی ہم وہاں رکھتے نہیں ہیں. یہ ہمارا یہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر، اب یہ پھول رکھنے کی کوئی جگہ ہے، صوفہ رکھنے کی کوئی جگہ ہے، اگر اس کو ہم بالکل بے ترتیب سے رکھ دیں گے، آپ کا منہ ہم پیچھے کی طرف کر دیں اور ہم ادھر کو منہ کر کے بیٹھے ہوں، اب آواز تو آ جائے گی لیکن آپ کا وہ پیارا پیارا چہرہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو جو چیز جہاں رکھنے کی ہے نا، تب گھر میں ہر ایک کی ایک پوزیشن ہے. تو جب وہ اس پوزیشن سے ہٹے گا اور دوسرے کی پوزیشن پہ آنے کی کوشش کرے گا تب بھی جھگڑا ہوگا. اور اگر ہم جس کے جو حقوق ہیں، جو اس کو توجہ بنتی ہے وہ نہیں دیں گے تب بھی جھگڑا ہوگا. اور اگر ہم اپنے اختیارات سے بڑھ کر کوئی کام کریں گے تب بھی جھگڑا ہوگا. اور ہم کچن کی مثال عام طور پہ دیتے ہیں کہ کچن خواتین کا شعبہ ہے. اگر مرد اس میں روزانہ گھسے گا اور وہ کہے گا کہ یہ چیز یہاں کیوں پڑی، یہ کیوں پڑی، یہ کیوں پڑی، تو وہ تنگ آ جائیں گی عورتیں، گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں. تو جس کا کام اسی کو ساجے، تو جس کا جو کام ہے وہ وہاں پر اپنا کام کرے، تو جھگڑوں کی بہت ساری چیزیں جو نا ختم ہو جائیں گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے وہ ماچس کی تیلی والا مزاج والا بننا ہے یا پھر برف والا مزاج بنانا ہے. ماچس کی تیلی تو ہلکی سے رگڑ دو نا تو فوراً وہ چنگاری پکڑتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے اس کو. تو ہمارے ہاں گھر میں اگر تجھے بھی غصہ آتا ہے تو مجھے بھی غصہ آتا ہے، یہ اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھنا. مجھے جب غصہ آتا ہے نا پھر قابو نہیں رہتا. کہ جب یہ چیزیں ہوں گی، مقابلہ اس چیزوں میں ہوگا تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ تو گھر کو اگر ہم نے ایک سکون والی، امن والی جگہ بنانا ہے تو ہمیں کمپرومائز آپس میں کرنا ہوگا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے عرفان بھائی کہ انسان مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا ہمارے مزاج مختلف ہیں. ہمارے کھانے کے پسند ناپسند الگ ہوگی، ہماری ڈریسنگ کی پسند ناپسند علیحدہ ہوگی، ہمارا جو آفس ایٹماسفیئر ہے اس میں الگ ہوگی. کوئی تو جناب بالکل 10 بندوں کے درمیان بیٹھ کے بھی کام کر لے گا، اور کوئی ہم جیسا بیچارہ وہ بھی ہوگا ایک وہ سمجھنے کہ وہ کمزور کہوں گا کہ جس کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کام نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں اکیلا کام کروں گا تب میں لکھ پاؤں گا. تو یہ ہوتا ہے. اب ہمارے شیخ صاحب ہیں عدنان شیخ، تو یہ جناب ہزاروں کے مجمع میں بھی نعت پڑھیں گے اور ہم سے اکیلے میں بھی نہیں پڑھی جائے گی. کیوں؟ اب مزاج جس طرح باہر الگ ہوتے ہیں نا، تو ایک بس ٹریول کر رہی ہے، جہاز ٹریول کر رہا ہے، ٹرین کا ڈبہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو آپ اس وقت کے لیے جو ڈیوریشن ہے 10 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی،
اس ड्यूरेशन के लिए कंप्रोमाइज करते हैं। आप अपनी नहीं चलाते हैं वहाँ पर, आप देखते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। आप अगर एक यानी कि जैसे कोई अच्छी कंपनी है उसकी बस में अगर सफ़र करेंगे तो हमारा अंदाज भी वैसे ही बन जाएगा। और अगर हम उस बस में सफ़र करेंगे, मैं सोच के हंसी आ गई, बचपन में तो ऐसे मनाजिर देखे हुए थे, अब भी होते होंगे कि बीच में इंसान भी हैं तो बकरियां भी है, ऐसा ही है। और उसमें जनाब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और बच्चे अपनी वो ये भूले हुए हैं कि हम घर में हैं या बस में हैं, बल्कि बस में आके वो ज़्यादा री शोर करते हैं। वहाँ जनाब छलियों वाले भी घुसे हुए हैं, वहाँ पे जनाब चने बेचने वाले भी घुसे हुए हैं, वो आवाज़ें भी लगा रहे हैं। इसके बरक्स जो दूसरी बस है अच्छी कंपनी की जो होती है उसमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, बल्कि बच्चा अगर रोएगा भी ना तो माँ को ये टेंशन होगी कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, इसको ज़रा चुप कराओ फटाफट, यानी जो फास्ट तरीन जो चीज़ें इसको दे के चुप कराओ। ऐसा ही। तो हम अपने मिजाज को ढाल लेते हैं। जी जी, कहना ये चाह रहा हूँ। तो घर के अंदर रहते हुए जो हमारा बुनियादी यूनिट है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ना सलमान भाई, वापस घर आते हैं। ऐसा ही। ऑफिस में जाएंगे वापसी घर होगी, आप कारोबार में जाएंगे वापसी घर होगी, आप दूसरे शहर जाएंगे सफ़र पे वापसी घर होगी। तो घर एक हमारा बुनियादी यूनिट है जहाँ पर हमने रहना है। अगर वहाँ पर हम एक दूसरे के मिजाज का ख्याल रख रहे हैं ना सिर्फ, तो बहुत सारी मुश्किलें ही आसान हो जाएं। मिसाल के तौर पे किसी को तीखी मिर्च स्पाइसी पसंद है, कोई नॉर्मल खाना चाहता है, तो आप एक कंप्रोमाइज़ कर लें कि दरमियानी रख लें। मुझे भी तकलीफ ना दे, उसको भी तकलीफ ना दे। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा ही परहेज़ का मामला है तो आप कहेंगे जनाब मेरा थोड़ा सा अलहदा कर देना, बाद में आप भले स्पाइसी प्लस स्पाइसी प्लस स्पाइसी, यानी 3 दफ़ा स्पाइसी को ज़रब दे के भले बना लेना, मेरे लिए आप हल्की मिर्च वाला सालन निकाल लें। अब किसी को नमक ज़्यादा पसंद होता है तो नमक वो चीज़ है कि पकने के बाद आप उसमें इजाफा तो कर सकते हैं, कमी करना वो टोटके तो है, लेकिन वो टोटके ही हैं, जितने भी फ़ायदा करें, लेकिन जब डल गया ना नमक। हाँ जी। एक दफ़ा वो मदीना शरीफ में वो लबन, जिसको यहाँ पे लस्सी बोलते हैं वहाँ पे लबन बोलते हैं, अब वो सलमान में हुआ ये कि वो चीनी और नमक दोनों दानेदार और वहीं के, और हुआ ये कि हमने चाहा कि यार थोड़ा सा मीठी लस्सी का मजा लें, तो थोड़ी चीनी डाल के हिलाएंगे पियेंगे। वाह। वो देखा तो वो नमक के भी वो ऐसे ही जर्रे थे दाने, नमक डाल गया इरफान। उसका जब पहला घूंट भरा ना मैंने मजे से, यार मदीना शरीफ में वो मीठी लस्सी का मजा, हाय हाय। पहला घूंट पिया, उसके बाद पता चला कि क्या पिया। हम मदीना शरीफ में थे, खैर हमने कुछ तबसरा नहीं किया आपस में, उसको रख दिया। उसके बाद उतनी लस्सी के बराबर हमने चीनी डाली, वो मीठी नहीं हुई। तो नमक ज़्यादा डाल जाए कम होना मुश्किल है। तो किसी को लाइट बंद करके सोने का होता है, किसी को तेज़ लाइट में नींद नहीं आती, कोई डिम लाइट चलाना पसंद करता है, कोई चाहता है कि मैं अभी पढ़ूं, तो उस ये पूरा मैनेज किया जा सकता है। जब आप कंप्रोमाइज़ और मैनेज करेंगे ना, तो घर के अंदर बहुत सारे, अगर आप बोलें कि जनाब मैं घर का सरपरस्त हूँ, अब मैं जो चाहूँ करूँ, तो लोग वही कुछ करेंगे जो वो चाहेंगे, क्योंकि इंसान आखिर किसी से तो दबता है ना। बेटा होगा तो माँ की तो मानेगा, अच्छा माँ नहीं है तो बीवी की तो मानेगा, वो समझदार शोहर और शरीफुन नफ्स हो तो मानेगा, वरना होगा तुम कौन होती हो। अच्छा उससे हटेगा तो बेटी की तो मानेगा, उससे हटेगा तो पोती की तो मानेगा, तो आप किसी ना किसी की तो मानता है ना बंदा। तो ये नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ घर के अंदर, मैं चलाऊँ तो पूरी लाइटें रोशन हो जाएं, और ना चाहूँ तो घर में अंधेरा करके रखो, और जनाब मैं चाहूँ तो पूरे घर के एसी खोल दो, मैं चाहूँ तो घर के एसी। इतना बाइख्तियार कोई नहीं होता, और बनना भी नहीं चाहिए। ये आप थोपना है कि किसी के ऊपर मतलब करके उसको रखना भी, मैं चाह रहा हूं यही आप भी चाहें। देखिए ये मेहरबानी करके इस अंदाज से मिजाज से बाहर आए तो आपके घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा, और कुछ चीजें जो है ना वो जिंदगी में उनको लेके चलना होता है। सांस देखें चल ही रहा है, चलता रहेगा, मुश्किल हो आसान हो, लेकिन सांस क्या है ये बंदा लेता है। सांस लेने की मुश्किल हो, बंदा बोले यार सांस लेना ही छोड़ो, इतनी मुश्किल हो रही है, सांस ही बंद कर दो। क्या करें, मुश्किल हो रही, वो ऑक्सीजन लगाएंगे और काम करेंगे। अच्छा नहीं लंग्स कमजोर हो गए, वेंटिलेटर लगा देंगे, भाई चलो सांस तो आए, इतना कुछ कर देंगे। हालांकि वेंटिलेटर लगने के बाद लेकर तो जो था वो भी गायब हो जाए, ये एक अगली बात है। अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए, अपनी रहमत की निगाह रखे। तो मेहरबानी करके शफकत का अंदाज अपनाएं, मेहरबानी वाला अंदाज अपनाएं,
اور اگر کوئی پرابلم آ ہی رہی ہے اس کو فیس کر لیں، برداشت کر لیں، درگزر کر لیں، بیٹھ کے بات کر لیں، سمجھا لیں. جھگڑا بڑھانے والی بات جس سے بڑھتا آپ کو پتہ ہے میں یہ کروں گا جھگڑا بڑھے گا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. دل اپنا مزاج اچھا اور صاف بنائے. اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بستا رہیں گے تو اچھی باتیں یہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی خوشگوار بنے گی، اچھی بنے گی. اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دو شعر استاد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے